أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صدق الله العظيم۔ سورہ آل عمران سورہ الانعام کی ایک آیت میں نے تلاوت کی۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے صاف اور واضح انداز میں فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ گڑمڑ نہیں کیا، خلط نہیں کیا، مکس اپ نہیں کیا، اولئک لہم الامن، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی، اندرونی امن بھی ہے اور خارجی امن بھی ہے، ذہنی اور فکری امن بھی ہے اور عملی امن بھی ہے، دشمن سے بھی امن ہے، اللہ کے قہر و غضب سے اور جہنم سے بھی امن اور نجات ہے۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستہ پانے والے ہیں، سیدھے راستے پر جانے والے ہیں۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا موضوع اختیار کروں، کیا موضوع اختیار کروں۔ موضوعات تو بے شمار ہیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے جو لیڈر ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے فیصلے، ان کی ترجیحات، ان کا رویہ دنیا دیکھ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنے والوں کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ مسلمانوں کا اجتماعی نظام ہی اس بحران سے مسلمانوں کو نکال سکتا ہے۔ بھانت بھانت کی بولیاں ہیں جو بولی جا رہی ہیں، وحدت الکلمہ نہیں ہے مسلمانوں کے اندر۔ کلمہ توحید نے وحدت الکلمہ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس کلمے کو کلمہ توحید کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے اندر وحدت ہونی چاہیے، آپ کی بات ایک ہونی چاہیے۔ لیکن بہرحال اس مسئلے کو چھوڑتے ہیں، آتے ہیں اس بات کی طرف کہ خرابی کہاں ہے۔ خرابی اس بات کے اندر ہے کہ جو قرآن مجید نے ہمیں اور اللہ نے ہمیں جو بنیادیں عطا کی تھی، وہ بنیادیں کمزور پڑ گئی ہیں، وہ بنیادیں کمزور پڑ گئی ہیں۔ جس عمارت کی بنیاد کمزور ہو وہ نہ پھیل سکتی ہے، نہ پھل سکتی ہے، نہ اٹھ سکتی ہے، نہ برقرار رہ سکتی ہے، نہ اس میں استحکام آ سکتا ہے، نہ اس سے فائدہ لیا جا سکتا ہے۔ بنیادیں مضبوط ہونی چاہیے۔ پھر ان بنیادوں کی طرف آتے ہیں، وہ بنیاد ایمان ہے۔ اسی لیے میں نے ایمان کی بات کو ترجیح دی کہ میں پھر ایمان کی بات تازہ کرا دوں۔ ایمان ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت، ایمان باللہ کے یہ دو بڑے بڑے فائدے، یا اس کے دو بڑے بڑے شاخیں۔ اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ کی معرفت حاصل نہ ہو جائے تو ہمارا راستہ بھی متعین نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جس کو نہیں معلوم کہ میرا باس کون ہے۔ ہمارا ایک ادارہ تھا کسی زمانے میں اس کا ایک فرد تھا، تو وہیں پہ ایک دوست ہوتے تھے، اکثر جب ہم ان کو ملامت کرتے تھے کہ یہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا، کہتے ہیں پشتو میں، وہ کہتے ہیں زما کو شل مڑو نہ تو کم کم میڑو منم، میرے 20 خاوند ہے
جس عورت کے 20 خاون ہوں وہ کس کس خاون کی بات مانے؟ تو میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ جس انسان کو یہ نہیں معلوم کہ میرا رب کون ہے، ایک ہے کہ دو ہے، آسمان میں ہے کہ زمین میں ہے، مجھ جیسا انسان ہے یا مجھ سے بڑھ کر ہے یا مجھ سے بھی گیا گزرا ہے، میرے اندر جو نفس ہے وہ کیا میرا خدا ہے یا میرے جیسے لوگ میرے خدا ہیں؟ وہ اپنی زندگی کا راستہ کیسے متعین کرے گا؟ وہ کیسے ایک سیدھے راستے پر جا سکے گا؟ اس کی زندگی متوازن کیسے ہوگی؟ اس کے فیصلوں کے اندر ربط کیسے ہوگا؟ وہ متوازن زندگی کیسے گزار، وہ متوازن فیصلے کیسے کرے گا؟ اس کے لیے تو چاہیے کہ اس کی معرفت ہو، اسے پتہ ہو کہ میرا خدا کون ہے۔ پھر یہ جو اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہمیں سمجھائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت میں 3 بنیادی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ جو صفات کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صفات کے ذریعے اپنی معرفت کرائی ہے، کچھ صفات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کو بیان کرتی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی اور کبریائی ہمارے دلوں کے اندر اتنی بیٹھ جائے کہ ہم پھر کسی مخلوق سے نہ ڈریں۔ مخلوق سے وہ لوگ ڈرتے ہیں، ان کے سامنے وہ لوگ جھکتے ہیں، ان لوگوں کے دلوں میں مخلوق کی بڑائی اور کبریائی اس حد تک بیٹھ جاتی کہ اس کے سامنے سے دریز ہوتے ہیں، جو مخلوق سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو مخلوق کی بڑائی۔ اب اللہ کی بڑائی ذہن میں بیٹھ جائے تو پھر مخلوق کی بڑائی نہیں بیٹھتی ذہن کے اندر۔ شرک میں وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں، خوف کی بنیاد پر وہ لوگ فیصلے کرتے ہیں، لوگوں کی ترجیحات میں خوف کو، انسانوں سے خوف، لالچ، طمع، یہ ان لوگوں کے دل و دماغ میں یہ باتیں بیٹھ جاتی ہیں جن کے دلوں کے اندر ایمان نے جگہ نہیں کی ہوتی۔ ایمان جو اللہ تعالیٰ کی معرفت جس کو حاصل ہو، وہ پھر خدا کی کبریائی کا قائل ہوتا ہے، وہ کسی اور کی کبریائی اور عظمت کا نہیں قائل ہوتا۔ احترام اپنی جگہ پہ، حقوق کی ادائیگی اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت یہ جن لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے پھر وہ مخلوق کے سامنے نہیں جھکتے۔ اور پھر دوسری چیز آخرت کا تصور ہے۔ آخرت کا تصور، یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے ساتھ، بلکہ تینوں باتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، توحید، رسالت اور آخرت کے عقیدے۔ توحید گویا کہ انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ تم بندے ہو، توحید نہیں سیکھو گے تو بندگی نہیں سیکھو گے، اور بندگی نہیں سیکھو گے تو پھر گندگی میں مبتلا رہو گے۔ گندگی سے بچانے والی چیز اور بندگی کے دونوں اطراف، افراط و تفریط۔ کچھ لوگ بندگی سے ہٹ کر خدا بن بیٹھے، کچھ لوگ بندگی سے بھی نیچے گر گئے، انسانوں کے بندے بن گئے۔ تو بندگی میں افراط و تفریط سے بچانے والی چیز توحید کا عقیدہ ہے۔ اور پھر اس بندگی کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہوگا، عظمت کیا ہوگی، انسان کی عظمت کیا ہے، انسان کتنا بلند ہے، انسان کا مقام کتنا بلند ہے۔ آخرت کا عقیدہ نہیں رکھو گے ذہن میں تو نہیں پتا ہوگا کہ انسان کتنا بلند ہے۔ پھر اس دنیا کے بندے بن جاؤ گے، پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے کسی انسان کی، کسی مخلوق کی بندگی کرو گے۔ چھوٹے چھوٹے نصب العین، چھوٹے چھوٹے مقاصد ہوں گے لوگوں کے ذہن کے اندر۔ وہ چھوٹے چھوٹے مقاصد جو انسان کی انسانیت کے ساتھ لگا اور کوئی مناسبت نہیں رکھتی، وہ مقاصد تمہارے مقاصد بن جائیں گے، پھر انسانیت کے مرتبے سے گر جاؤ گے۔ وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے، قرآن نے فرمایا جو رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، جو دنیا کی زندگی پر راضی ہیں اور اس پر مطمئن ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ انسان کو زندگی اور انسانیت کی معراج مل جاتی ہے۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انسانیت کو بھی نہیں سمجھا، جنہوں نے انسانیت کو نہیں سمجھا، جنہوں نے انسانیت کو سمجھا ہے اور انسانیت کے معراج کو سمجھا ہے، وہ کہتے ہیں یہ دنیا تو انسان کے اس مقام اور اس مرتبے سے بہت نیچے ہے، بہت نیچے، بہت ادنا ہے۔ اور پھر انسان کو یہ یہاں پہ اس دنیا میں سکھایا گیا ہے
سوچے انسان. ویسے ایک مثال بڑی زبردست مثال بن سکتی ہے. فرض کریں کہ ایک ماں کے پیٹ میں 2 بچے ہیں اور وہ 2 بچے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. ایک بچہ دوسرے بچے کو کہتا ہے پتہ ہے تمہیں یہاں جو ہم ہیں نا یہاں ہم ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ایک وقت آئے گا ہم یہاں سے نکلیں گے. پھر ہم بڑے ہو جائیں گے. یہ جو ہمارے ہاتھ ہیں نا اس سے ہم کمائیں گے بھی. یہ جو ہمارا منہ ہے اس سے ہم کھائیں گے. پھر ہمیں پیشاب بھی آئے گا, پخانہ بھی آئے گا. ہم دوڑیں گے بھی. ہمارے ان پاؤں میں اتنی قوت ہوگی کہ ہم دوڑیں گے, ہم کھائیں گے. ہمارے منہ میں پھر دانت بھی آئیں گے. ہم باتیں بھی کریں گے. ہم ایک وسیع دنیا میں رہیں گے. اچھلیں گے, کودیں گے, دوڑیں گے, سوئیں گے, جاگیں گے, خوش ہوں گے, خفا ہوں گے. کچھ اپنے فیصلے بھی کریں گے, کچھ اپنی مرضی سے جائیں گے. یہ چیزیں ہوں گی. وہ دوسرا بچہ اس کو کہتا ہے یار تو پاگل ہے, کہاں ہے دنیا, کون سی دنیا ہے؟ دنیا تو بس یہی دنیا ہے, ہم یہی رہیں گے, بس ہماری دنیا یہی ہے. کس نے تمہیں کہا ہے کہ ایک اور دنیا بھی ہے؟ وہاں پہ ہم سوچیں گے, سمجھیں گے, باتیں کریں گے, فیصلے کریں گے, ترجیحات متعین کریں گے. کچھ لوگ ہمارے اوپر ہوں گے, کچھ نیچے ہوں گے, کچھ ہمارے ادھر ہوں گے, کچھ ادھر ہوں گے, دائیں بائیں. بڑی مخلوقات ہوں گی. دن ہوگا, رات ہوگی, خوشیاں ہوں گی, غم ہوں گے, فیصلے ہوں گے, پریشانیاں بھی ہوں گی, خوشیاں بھی ہوں گی. ہم ایک بڑی زندگی ہوگی ہماری. پھر وہ دوسرا بچہ سے کہتا ہے یار تم جھوٹ بولتے ہو, کہاں ہے وہ, کون سی دلیل, چلو مجھے سمجھاؤ, دلیل کیا ہے تمہارے پاس, کوئی سائنٹیفک دلیل لے آؤ. تو دوسرا بچہ اس کو کہتا ہے آپ کو پتہ ہے ہم کہاں ہیں؟ وہ کہتا ہے کہاں؟ کہتے ہیں ہم ایک ماں کے پیٹ میں ہیں. ہماری وہ دوسرا اس کو کہتا ہے کہاں ہے ماں, تم مجھے بتا سکتے ہو؟ کہتے ہیں ماں ہی ہمارے اوپر مشتمل ہے, ہم ماں ہی کے پیٹ کے اندر ہیں. اور ایک دن آئے گا آپ دیکھ لو گے, آپ اپنی ماں کے ساتھ باتیں بھی کرو گے, آپ دیکھ بھی لو گے, آپ ان سے باتیں بھی کرو گے. وہ آپ کو پیار بھی دے گی, وہ آپ کو اپنے گود میں بھی لے گی. اس کی ایک شخصیت ہے, وہ موجود ہے. وہ دوسرا اس کو کہتا ہے یار تم عجیب باتیں کرتے ہو, عجیب بات, کہاں ہے وہ ماں؟ اسی طرح یہ دوسری زندگی, بین ہی وہی زندگی اور یہی زندگی, دونوں کی مثال ایک. یہاں بھی انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین, اللہ کے بندے دوسرے لوگوں سے کہتے ہیں یہ دنیا نہیں ہے, اصل میں ایک اور زندگی ہے آنے والی, ایک اور زندگی آنے والی ہے. اس زندگی میں ہم اصل خوشیاں محسوس کریں گے, اصل کامیابیاں اس زندگی میں آئیں گی. اصل زندگی وہ زندگی ہوگی. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, اصل میں حیات وہ ہوگی. یہ تو حیات نہیں ہے, یہ تو حیات دنیا ہے, یہ تو نیچ زندگی ہے. زندگی کی ایک حقیر شکل, ایک انتہائی کم درجے کی شکل. اصل زندگی ادھر ہوگی. اصل زندگی ایک دن ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے, پھر ایک نئی دنیا آباد ہوگی. وہ اس دنیا سے بہت وسیع ہے, یہ دنیا تو بڑی تنگ ہے. وہ اقبال نے کیسے خوب فرمایا تھا, یہ جہاں عجب جہاں ہے, نہ قفس نہ اشیاء. پابندی تو اس میں ہے, لیکن یہ اس طرح بھی نہیں ہے کہ بالکل آپ 100% پابند ہوں. لیکن یہ آشیانہ بھی نہیں ہے جہاں آپ آزادانہ گھوم پھر کر, سیر و تفریح کر کے اونچی پرواز اور اونچی پرواز سے پھر واپس آ کر اپنے گھونسلے, نہیں, یہ اس طرح نہیں. اونچی اڑان بھرنے کے لیے نہیں یہ جگہ. دنیا ایک اور عالم ہوگی, ایک اور عالم. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ, ایک ہی حالت میں دوسری حالت سے, ایک ہی حالت سے دوسری حالت میں, لیکن دوسری حالت سے پھر تیسری حالت میں. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ, یہ حالات. إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ, تمہیں یہ اتار چڑھاؤ سے گزارا جاتا ہے. یہ اٹھنے بیٹھنے سے, یہ گرنے پڑنے اور اٹھنے سے تمہیں گزارا جاتا ہے, تاکہ تمہیں احساس ہو جائے کہ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا, تمہیں اٹھتے بیٹھتے, گرتے پڑتے, اٹھتے خدا کے پاس جانا ہے. وہی تمہاری پتہ
وہی تمہاری اصل زندگی ہوگی، وہاں تمہیں زندگی کا مزہ سکھایا جائے گا اور سکھایا جائے گا، اور تمہیں پتہ چلے گا کہ اچھا انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی معزز مخلوق ہے، اتنی بلند و بالا مخلوق ہے، اتنی قدر ہے اس کی۔ اب جو لوگ نہ خدا کو پہچانے، نہ اللہ کی معرفت حاصل کریں، نہ آخرت کا تصور ان کے ذہن میں ہو، اور پھر ان دونوں تصورات کو اعتدال کے اندر رکھنے کے لیے رسالت کا عقیدہ ہے۔ اگر وہ جو لوگ خدا کو مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہوں، لیکن رسول کو نہیں مانتے اور رسول کی تعلیمات کو نہیں مانتے، وہ نہ خدا کی معرفت میں اعتدال حاصل کر سکتے ہیں، نہ آخرت کی معرفت میں اعتدال حاصل کر سکتے ہیں۔ نہ وہ آخرت کو حاصل کریں گے، نہ وہ خدا کو راضی کریں گے۔ رسالت کا عقیدہ اسی لیے ہے کہ آپ کو اعتدال کے رستے پر رکھا جائے، آپ کو افراط و تفریط سے بچایا جائے، آپ کو سیدھے رستے پر چلا عملاً آپ کو دکھا کے عملاً سیدھے رستے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کر دکھایا انسانوں کو، ہوا میں باتیں نہیں کی۔ اب اگر یہ عقیدہ مضبوط ہے تو پھر آپ کا خدا کے ساتھ تعلق بھی اور آپ کا انسانوں کے ساتھ تعلق بھی، اللہ کے حقوق کی ادائیگی بھی، بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی، دنیا کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی، یہ ساری باتیں پھر اعتدال پر رہیں گی۔ اور یہ عقیدہ نہ خدا کی معرفت ہے، نہ آخرت کی پہچان ہے، نہ آخرت پر عقیدہ ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کچھ لحاظ ہے، تو پھر وہی ہوگا جو ہمارے گھروں اور ماحول میں ہوتا ہے، ہمارے ملک میں ہوتا ہے، ہمارے بڑے لوگ جو کچھ کرتے ہیں اور ہمارے رہنما جو کرتے ہیں، امت مسلمہ کے جو رہنمایان ہیں وہ کیا کرتے ہیں، آپ کو دوسری تجزیے چھوڑ دیں، یہ مادی تجزیے چھوڑ دیں، یہ تاریخ کی مادی تعبیر چھوڑ دیں، یہ موجودہ دور کی بھی مادی تعبیریں چھوڑ دیں۔ یہ مومنوں کا نہیں ہے طریقہ، مومن کا طریقہ مادی تعبیرات نہیں ہے۔ مومن کا طریقہ تو یہی ہے کہ قرآن نے فرمایا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، ظاہر بین آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں، پھر وہ خدا کو پھر کیسے پہچانیں گے، پھر آخرت کی بات کیسے ہوگی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیسے ہوگی؟ نہیں، یہ مادی تعبیرات چھوڑ دیں، یہ مادی تبصرے چھوڑ دیں۔ گزشتہ باتوں کے بارے میں بھی اور آئندہ کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بار بار بتایا، اسی بات پر میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ کہیں بھی تجزیہ ہو، کہیں بھی کوئی تعبیر ہو، کہیں بھی کوئی فیصلہ ہو، مومن اگر اس فیصلے میں اللہ تعالیٰ پر ایمان کو اس میں کاؤنٹ نہ کر دے، آخرت کو اس میں کاؤنٹ نہ کر دے، انبیاء کی تعلیمات کا لحاظ اور آئینہ اس کو نہ دکھائے، اس روشنی میں وہ فیصلہ نہ کر دے، تو خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ۔ اسی خسران سے بچانے والی چیز ایمان ہے، لیکن کاش لوگ ایمان کو سمجھ لے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کی اور عمل کی اور درست فیصلے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔